بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسان دوستو، آپ کا ڈاکٹر نعیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے گندم کی آخری آبپاشی پر۔ گندم پوری دنیا میں اگائی جانے والی فصل ہے اور اس کا سب سے زیادہ نقصان جو پیداوار کو پہنچاتا ہے وہ ہے ویٹ رسٹ۔ ہائی ہیومیڈیٹی یا نمی زیادہ ہو زمین میں، مائکرو انوائرمنٹ فیلڈ کے اندر جو نمی ہے، پودے کے جسم میں نمی، زمین میں نمی اور زمین سے اٹھنے والے بخارات جو ہے وہ فصل کے اندر ہی رہیں تو فنگس کو اٹیک کرنا، اٹیک کو پھیلانا اور اس کو وبائی شکل میں لے کے آنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر یہ مہینہ جو گزر رہا ہے مارچ کا، اس میں ہوائیں زیادہ چلتی ہیں، آندھیاں بھی آتی ہیں، بارشیں بھی ہو جاتی ہیں، گندم کے گرنے کا چانس بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اگر گندم گر جائے تو پیداواری ہدف جو ہے وہ 1/4 بھی نہیں رہتا۔ 80 من پیداوار دینے والی فصل 20 من بھی نہیں دیتی۔ اس کا تدارک کیسے کریں؟ پہلی آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کی فصل پانی دیے بغیر مرتی نہیں تو پانی مت دیں۔ گندم کی فصل پانی کا سوکھا پسند کرتی ہے، لیکن اتنا سوکھا نہ ہو جس سے پودا مر جائے۔ پھر جس زمین میں ہم نے میگنیشیم کلورائڈ ڈالا ہے، زنک سلفیٹ ڈالا ہے خاص کر، یہ 2 کیمیکل پودے کو موسم کی شدت کی گرمی اور منفی اثرات سے بچاتے ہیں۔ میگنیشیم تو زمین کا وتر ہی نہیں جانے دیتی اور پودے کے جسم میں جو پانی بخارات بن کے اٹھتا ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ کسی بھی زندہ پودے کے جسم میں 80% پانی ہونا لازم ہے۔ اگر وہ 79.5 ہو جائے تو وہ پودا مر جاتا ہے، لیکن میگنیشیم نے اس لمٹ کو برقرار رکھا ہے، یعنی 80% پانی جسم میں پودے کے جسم سے کم نہیں ہونے دیا اور پودے کو گرنے سے بھی بچایا۔ خاص کر گندم، چاول، گنا 3 فصلیں ایسی ہیں جن کو گرنے سے بچانے کے لیے کوئی طریقہ اور کوئی کیمیکل کا ماہرین کو نہیں پتا تھا۔ اللہ کی رحمت سے میں نے اس پہ کام کیا اور میگنیشیم اور بورک کی 2 چیزیں اگر اکٹھی دے دیں تو پودے کے جسم میں سختی آ جاتی ہے، سختی پیدا ہو جاتی ہے، انٹرنوڈ ڈسٹنس کنٹرول ہو جاتا ہے، تنے کی لمبائی کم ہوگی اور موٹائی بڑھ جائے گی، پتا موٹا اور چوڑا ہوگا۔ زمین، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ پودے کے جسم سے جو پانی بخارات بن کے اٹھتا اور زمین سے جو پانی بخارات بن کے اٹھتا، دونوں کو اس نے کنٹرول کیا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ میگنیشیم نے زمین کے اندر نمی محفوظ کرنا، واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی کو امپروو کر دیا۔ تو کوشش یہی کریں کہ اس مہینے میں اپنی گندم کو آبپاشی سے بچا ہی لیں۔ اگر آبپاشی سے بچ گئی تو ایک تو سٹا جلدی مکمل ہوگا اور بڑا بھی بنے گا، اور دانا اگر اس نے 20-25 دن لینے دانا بھرنے میں تو یہ 10-15 دن میں بھر دیتا ہے۔ پانی نہ دینا، پانی دینے سے وہ جو گرین فلنگ سٹیج اور لمبی ہو جاتی ہے۔ پانی جو ہے پودے کی غذا نہیں ہے، پانی پودے کے لیے سورس ہے غذا پہنچانے کا۔ جب ہم آبپاشی دیں گے تو زمین میں جو غذائی اجزاء موجود ہیں پودے کے،
پانی کا اور ان اجزاء کے ایک محلول بنے گا، سلوشن بنے گا۔ اگر وہ سلوشن گاڑھا ہے، ڈینس ہے، تو تھوڑے پانی میں پودے کو زیادہ غذا ملے گی۔ اگر وہ ڈائلیوشن میں چلے گا، پتلا ہو گیا، پاسی دینے سے ظاہر پتلا ہی ہوگا، ڈائلیوشن بڑھے گی، تو پھر پودے کو پانی تو زیادہ ملے گا، لیکن اس پانی میں جو غذا پہنچنی ہے پودے کو وہ کم ہو جائے گی۔ اور وہ غذا اتنی کم ہوئی کہ پودے کی ضروریات پوری نہ ہوئی، تو پیداوار کا متاثر ہونا لازمی بات ہے۔ 8-10 سال پرانی بات ہے، میرا ایک گروہ ہے میاں آصف علی، وہ اور اس کے ابا جان دونوں مقابلے پہ کاشتکاری کرتے تھے۔ یہی دن تھے، میرا جانا ہوا ان کے فیلڈ پہ، تو میاں آصف صاحب نے یہی بات میرے سے پوچھی، میں گندم کو پانی دوں کہ نہ دوں؟ کچھ گندم میری جنوری کے پہلے ہفتے کی بھی کاشت ہے، لیٹ کاشت کو لوگ سمجھنے کہ اس کو پانی چونکہ لیٹ ہے اس کو زیادہ دیں، لیکن یہ مناسب بات نہیں ہے۔ گندم آپ نے اگیتی کاشت کیا، درمیانی کاشت کیا، پچھیتی کاشت کیا، اس کا پکنے کا وقت آلموسٹ وہی ہے۔ یہ 13 اپریل وساکھی پہ ہمارے بزرگ کٹائی شروع کرتے تھے، تو وہی دن اس کے پکنے کے، خواہ اگیتی ہو پچھیتی ہو 2-4 دن زیادہ لے جائے گی، لیکن مہینے 15 دن کا وقفہ نہیں پڑتا پچھیتی کو پکنے میں۔ اس لیے پچھیتی گندم کے لیے خاص کر پانی کا لالچ نہیں کرنا۔ تو میاں آصف صاحب نے میرے کہنے پہ اپنی ساری گندم کا پانی روک دیا۔ ان کے ابو نے پانی دے دیا گندم کا، وہ سمجھتے تھے کہ میں زیادہ سمجھدار فارمر ہوں، عقل فارمر ہوں، پیداوار آ گئی۔ تو میاں آصف کی پیداوار شاید 65 یا 68 من فی ایکڑ تھی، جبکہ ان کے ابو کی پیداوار 35 یا 34 من یا 33 من فی ایکڑ تھی۔ اتنا بڑا فاصلہ، بعد میں وہ بیٹھے ایویلویٹ کیا کہ آصف، اس کا نیک نام آسو ہوگا، آسو تیری پیداوار اینی کیوں بہت ہی آئی ہے؟ کیا بات ان پتا؟ ڈاکٹر آیا سی، انہیں کڑک ویکھے تھے، سانو دو انہوں نے دسیا سی کٹھے نے بیٹھے نے کہ پانی نہیں لانا ہوں کھانے میں، میں پانی روک دیتا۔ ہاں یار آسو میں نے لگا دیا تھا۔ تو یہ پریکٹیکل بات فیلڈ کی میں بتا رہا ہوں اور ایکچوئل واقعہ ہے۔ تو اس لیے اگر آپ پانی گندم کی فصل کی پیداوار کو انشور کرنا چاہتے ہیں تو پانی پیداوار بڑھانے کا ضامن نہیں ہے۔ پیداوار بڑھانے کی ضامن جو ہے پودے کی غذا ہے، اس کا بھی ہم نے بندوبست کر لیا ہے اللہ کی رحمت سے۔ گندم پہ جو بیماری آتی ہے رسٹ ویٹ، عام زبان میں اس کو کونگی کہتے ہیں، ایک کانگیاری بھی ہوتی ہے، کانگیاری ہوتا ہے سٹا سیاہ ہو جاتا ہے اور پاؤڈر بن کے اڑ جاتا ہے، وہ نہیں، یہ پتوں پہ اور تنے پہ زرد رنگ کے یا تانبے کے رنگ کے نشان پڑتے ہیں، وہ فنگس ہے، وہ پودے کی غذا چوس لیتی ہے، وہی غذا جو دانا کھائے گا وہ یہ کھا جاتی ہے، پیداوار کا ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ تو اب تک یہ بیماری اتنی خطرناک ہے کہ آج تو پھر کنٹرول نہیں ہوتی، اور اس کا کنٹرول کرنا کسان کے لیے ان اکنامیکل ہے۔ تو ہم نے کیا کیا، کاپر سلفیٹ 1 کلو گرام، زنک سلفیٹ 1 کلو گرام، بورک ایسڈ 1 کلو گرام، نائٹروفاس یا NPK 3 کلو گرام، جمع میگنیشیم کلورائڈ 5 کلو، وہ نہ ملے تو میگنیشیم سلفیٹ، ایپسم سالٹ، پنسارا سے ملے تو اس کو صرف سالٹ بھی کہتے ہیں، پنسارا کا سالٹ کہتے ہیں، پڑھا نا اس کو نہیں پتا، اس کے اوپر لکھا ہوا ایپسم سالٹ 5 کلو، 100 لیٹر پانی محلول بڑھا لو۔ اگر میگنیشیم کلورائڈ مل جائے تو یہ کافی، اگر میگنیشیم سلفیٹ ملے تو پھر وہ جو 3 کلو ان بجھا چونا بھی پالنا، اگر میگنیشیم سلفیٹ ہوئے تھے
ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਅਗਰ ਬਹੁਤੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਡਰਮ ਭਰ ਲਓ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਲਓ, ਡਬਲ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਡਰਮ ਪੂਰਾ ਬਣਾਓਗੇ 200 ਲੀਟਰ 220 ਲੀਟਰ ਦਾ ਡਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ 2 ਕਿਲੋ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ, 2 ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ, 2 ਬੋਰਿਕ ਐਸਿਡ, 10 ਕਿਲੋ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਔਰ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਬੁਝਾ ਚੂਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਲੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਐਪਸਮ ਸਾਲਟ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੋਂ ਉਹਦਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਉੱਤੇ ਗੰਦਮ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਨਮ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਸਪਰੇਅ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਆ, ਪੱਤਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਕਤਰਾ ਪੱਤੇ ਤੇ ਪਾਓ ਤਾਂ ਫੈਲ ਜਾਊਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵੱਧ ਜਾਊ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੱਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸਪਰੇਅ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਊਗੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਸ਼ਬਨਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ नहीं परवाह करनी। जिन्हों एक केमिकल जब भी हम ये केमिकल पानी में डालते हैं महलूल बनता है, तो आयोनाइज वजह से आयन बनता है, कैटायन और एनायन। कैटायन तो मुस्बत बिजली, एनायन तो मनफी। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਜ਼ਰੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਪੌਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੰਬੇੜ ਲੈਂਦਾ, ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਡਿੱਗੂ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗੂ, ਖਾਲੀ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੂ, ਇਹਨੂੰ ਪੌਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਊਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀਆਂ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਰੇਅ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਪਰੇਅ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਚਾਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਐਸੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਚੱਕਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਪਰੇਅ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪਰੇਅ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਗਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਹੋਈ ਉਹ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰੀ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਖਲੋ ਕੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਆਪਣੀ ਨੋਜ਼ਲ ਘੁਮਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸਪਰੇਅ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਾਸਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਣਕ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਊ। ਜੋ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦਿਆਂ ਬੰਦਾ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਣਕ ਬਹੁਤੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਪਰੇਅ ਰੋਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਣਕ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ। ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ। ਅਗਰ 3 ਸਪਰੇਅ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੋਂ 4 ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੰਗਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, रस्ट ऑफ वीट नहीं आऊगा। अगर वो नहीं आया तो आपकी गन्नम की पैदावार महफूज होगी। दूसरा, ये केमिकल पौधे की सप्लीमेंट न्यूट्रिशन भी है, ये पौधे के लिए मेडिसिन भी है और न्यूट्रिशन भी है। यही ग़िज़ाई अज्जा कॉपर, जिंक, बोरिक एसिड, मैग्नीशियम, तो NPK वो पौधा पत्ते के जरिए जज़ब करूगा, तो पौधे ਨੂੰ बगैर पानी ਦਿੱਤਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਗ਼ਿਜ਼ਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟੂਗੀ। ਇਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਗ਼ਿਜ਼ਾਈ ਸਪਲਾਈ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਡਬਲ ਅਪ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ फसल गिरने से भी बच जाएगी, आपकी फसल पे फंगस भी नहीं आएगा, और इंशाल्लाह दाना जल्दी मुकम्मल होगा, मोटा और वजनी होगा, और सारे दाने बराबर में होंगे। तो इस तरह आपकी पैदावार बढ़ने का 100% चांस हो सकता है। मैं 2000 जून में ज्वाइन किया रहीमिया से ट्रांसफर के व्याड़ी, तो एक खकवानी साहब मेरे पास आए, उन्होंने कहा मैंने वो फ़ख्रे हिंद वैरायटी लाई है, उसका सिट्टा बहुत लंबा था, 12 इंच 11 इंच लंबा सिट्टा था, लेकिन उसमें दाने 25-30 ही पड़ते थे। तो किसी ने बताया उसको कि इसका दाना तो सिट्टा से खाली रहता है, तो पैदावार क्या नहीं है। वो भागा FFC के दफ्तर, एंग्रो के दफ्तर, सजेंडा के दफ्तर, दरियातों के पास, हर बंदे ने उसको जवाब दिया कि अब कोई चीज़ मुमकिन नहीं है। आखिर पे थक थका के मेरे पास आ गया, मुझे कहता है मेरे मसले का हल तेरे को कोई नहीं, कोई नहीं हाल। मैं क्यों मसला तो 10 पर मसला बदल से
میں نے گندم کا آج کیا فگر سٹا بڑا لمبا وہ دانے سے نہیں بڑھتا. میں نے کہا میرے پاس مسئلہ حل ہے، میں بڑھا سکتا ہوں انشاءاللہ. اس وقت ابھی ٹائم تھا اتنا کہ ابھی دانہ سٹے میں نہیں بنا تھا. ہم نے اس کو NP 2 بوریاں، میگنیشیم سلفیٹ 2 تھیلے، ابھی آیا تھا اس وقت میگنیشیم کلورائڈ نہیں آیا تھا، پانی کے ساتھ دے دیا. وہ سٹا دانے سے بھر گیا اور وہ 99 من کی پیداوار بھی ہم نے حاصل کی. لیکن اگر اب آپ نے پانی دینا ہی ہے تو کوشش کریں 15 مارچ سے پہلے پانی دیں. اس کے بعد کرتن نہیں دینا، اور اگر دینا ہے تو خالی پانی نہیں دینا. اس وقت پودے کو غذا کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایسے سمجھیں کہ کوئی گائے بھینس، اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور اس کا 7واں 8واں مہینہ شروع ہے، تو اس نے بچوں کو بھی فیڈ کرنا ہے، اپنے آپ کو بھی فیڈ کرنا ہے. اسی طرح آپ کے گندم کو ضرورت ہے غذا کی. تو پھر وہی ڈرم بنا لیں، 1 بوری زوراور، آدھا ڈرم پانی کا، 50 kg سلفیورک ایسڈ، 1 تھیلا کاپر سلفیٹ، 1 زنک سلفیٹ، 1 بورک ایسڈ، اور 4 5 6 میگنیشیم کو 7 8 بھی پا سکتے ہو. اگر اس گندم کے بعد آپ نے کاٹن لگانی ہے تو کاٹن کو بغیر کھاد ڈالے کاشت کر دینا. یہ ڈالی ہوئی کھاد آپ کی کاٹن کی ضروریات پوری کرے گی جب تک اس پہ ٹنڈا بننا ہے اس وقت تک. تو اور ساتھ اس کے 1 بوری یوریا بھی دینی ہے. ماہرین اور بڑے بڑے جو قابل زمیندار وہ کہیں گے سو یوریا نہیں دینا فصل کے جگہ، لیکن ان کیمیکلز کی ضرورت ہے. بوران تو پودے کو روک ہی دیتا ہے، بورک ایسڈ جو ہے. اگر نائٹروجن نہ ہو تو کاپر بھی یہی کرتا ہے، سلفیٹ بھی یہی کرتا ہے، زنک بھی یہی کرتا ہے، اور میگنیشیم بھی یہی کرتا ہے. اور سب سے بڑی فاسفورک ایسڈ ہے. یہ تو پودے کی جان ہے. اس زندگی پر زندگی فاسفورس کی وجہ سے. تو فاسفورک ایسڈ بھی نائٹروجن ڈبل مانگتے ہیں، ڈبل. اگر تسی DAP میں ادھی بوری دو تو یہ 1 بوری پوری دینی کٹو کٹ. یہ ڈرم 4 تو 6 ایکڑ پلاٹ کر 4 تو 6 ایکڑ پلاٹ کرنے. تو پھر تھوڑی کنک دیڑیا وہ پانی دیں تو پانی دینا یا نقصان ہو تو بچ جاؤ گی. لیکن پھر بھی کوشش یہی کرنی ہے کہ پانی کے بغیر اگر آپ کی فصل چل جائے تو وہ بہتر پیداوار دے سکتی ہے. کیونکہ اس مہینے میں آپاشی جو ہے گندم کو، یہ خطرناک ہی ہے، خطرناک ہی ہے، خطرناک ہی ہے. اور یہ جو محلول میں نے بتایا سپرے کے لیے ڈرم میں 1 ڈرم پانی میں 2 کلو کاپر سلفیٹ، 2 بورک ایسڈ، 10 کلو میگنیشیم کلورائڈ یا میگنیشیم سلفیٹ، 5 کلو چونا. میگنیشیم کلورائڈ پاؤ گے تو پھر یہ چونا تھلے نہیں بہنا، پھر پتہ نہیں لگنا ایڈا سونا محلول بننا کہ سانس پہ آسانی نہ ہوگا. وہ میگنیشیم کلورائڈ جو ہے کیلشیم کلورائڈ بن جاتا ہے اور وہ 100% واٹر سالبل ہے. اگر میگنیشیم سلفیٹ ڈالو گے تو وہ بنے گا جپسم. جپسم میں نیچے بیٹھنا ہے آپ کی مشین کو بند کرنا چاہیے، اس لیے اس کو بغیر ہلا ڈالنا. میگنیشیم کلورائڈ ڈالا تو ہلا کے ڈالیں. 2 3 4 جتنے اسپرے آپ مینج کر سکتے ہیں یہ ایسے کریں. 1 2 ایکڑ کو چھوڑ لینا، کو اسپرے نہ کرنا، باقی کو کرنا. اگیتی میں سے کچھ 1 2 چھوڑنا، پچھیتی میں سے 1 2 چھوڑنا. تو آپ کو پیداوار بتا دے گی اس اسپرے نے کتنا کام کیا ہے. یہی اسپرے آپ مینگو پہ کریں، یہی اسپرے آپ امرود پہ کریں، یہی اسپرے آپ گنوں پہ کریں، یہی اسپرے آپ انگور پہ کریں، یہی اسپرے آپ پپیتا پہ کریں. یہ اسپرے فنگس کا دشمن ہوگا بہت بڑا. جتنے فنگس فنجیسائڈ آتے ہیں مارکیٹ میں وہ یا کاپر سے ہوتے ہیں یا سلفر سے ہوتے ہیں یا زنک سے ہوتے ہیں یا الومینیم سے ہوتے ہیں. لیکن میں ایک دن حاصل پر کی منڈی میں گیا، جتنی دکانیں تھی پیسٹی سائڈ کی سب پہ گھوما تو صرف سلفر والا فنجی سائڈ تھا. اس کو وہ پوٹیٹو پہ
ارلی بلائٹ اور لیٹ بلائٹ کے استعمال کرتے ہیں. جو پوٹیٹو پہ بیماری آتی ہے ارلی بلائٹ یا لیٹ بلائٹ، وہ ہے ڈاؤنی میلڈیو. وہ کاپر کے علاوہ کنٹرول ہی کسی شاید نہیں ہوتا. اور کسی ایک بھی دکان میں ایک بھی پیکٹ مجھے کاپر فنگی سائڈ کا نہیں ملا. سارے سلفیٹ والے تھے. وجہ یہ تھی کہ وہ سستا تھا، کاپر والا مہنگا تھا. تو دکان والے نے بھاجی پیسے چھلنے ہیں تھوڑے کو ڈیم کے جاندی رنڈی ہو جائے لگیاں لاکھ لینے. میں معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی بات ناگوار گزرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسان دوستو، یہ جو آپ کو میں نے فنجی سائڈ کا فارمولا دیا ہے، 200 لیٹر پانی یعنی 1 ڈرم پانی میں 2 کلو کاپر سلفیٹ، 2 کلو زنک سلفیٹ، 2 کلو بورک ایسڈ، 5 کلو NP یا NPK، 5 کلو میگنیشیم کلورائڈ. بلکہ میگنیشیم کلورائڈ میں نے آپ کو 10 کلو بتایا. میگنیشیم سلفیٹ بھی 10 کلو ڈال سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ 5 کلو چونا. یہ سارا کمبینیشن جو ہے یہ ایک بہترین، بلکہ سب سے بہترین فنجی سائڈ فارمولا بھی ہے، اور ساتھ یہ پودے کی نیوٹریشن بھی ہے. سپلیمنٹل فولیئر سپرے بھی ہے. مارکیٹ میں جتنے بھی اس وقت تک موجود ہیں فنجی سائڈ، کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ کرے گا. جبکہ کوئی بھی انسیکٹیسائڈ یا فنجی سائڈ یا ویڈی سائڈ وہ نیوٹریشن نہیں ہو سکتا. یہ پودے کی نیوٹریشن بھی ہے، ساتھ فنجی سائڈ بھی ہے، انسیکٹی سائڈ بھی ہے. گندم کے سٹے پہ کالا تیلا نہیں آئے گا، سنڈی نہیں آئے گی، فنگس نہیں آئے گی. جو پتے نیچے کو لٹکے ہوئے ہیں وہ روشنی کو نیچے جانے سے روکتے ہیں، اور زمین سے باہر نکلنے والے پانی کے بخارات کو باہر نکلنے سے روکتے ہیں، اور ہوا میں بھی رکاوٹ بنتے، ہوا کا نیچے جب تک جانا بھی لو. اس کو کہتے ہیں فلیگ لیف. 2 سپرے کے بعد گندم کے پتے بالکل سیدھے ہو گئے ہیں. یہ ہم نے پوٹیٹو پہ بھی کرایا ہے، گریم پہ بھی کرایا ہے، آم پہ بھی کرایا ہے، امرود پہ بھی، کنوں پہ بھی. تو ہم اس سے مطمئن ہیں. ابھی اطمینان رکھ کے اس کو کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ آم پہ اور کنوں پہ یا امرود پہ یا پپیتے پہ یا انگور پہ 4-5 سپرے کر لیں. اور سپرے ایسے ہی کرنا ہے جب ہوا میں نمی ہو، ٹیمپریچر لو ہو، یعنی شبنم موجود ہو پتوں پہ. پھر آپ کی فصل کے لیے کوئی مشکل نہیں آئے گی، کوئی خرابی نہیں آئے گی، فائدہ ہی فائدہ انشاءاللہ العزیز ہوگا. تو اس کو ضرور آزمائیں. اور نوزل جو سپرے مشین کی وہ آسمان کی طرف رکھیں، سیدھی رکھی، پھر پتا جلے، فصل جل سکتی ہے. تو سپرے سے پودے کو دھونا نہیں ہے، خاص احتیاط یہ رکھنی ہے. نارمل سی کہ اتنی پڑے کہ پانی پتے سے نیچے نہ گرے. نیچے گرے گا بھی پانی تب بھی غذائی اجزاء نہیں گریں گے، صرف خالی پانی گرے گا. یہ اس پہ تحقیق کر چکا ہوں. تو پھر بھی احتیاط یہی کرنی ہے کہ سپرے کی مناسب مقدار پر، جو پودے کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. وما علینا الا البلاغ. اللہ آپ کو خوش رکھے، اپنی ایمان میں رکھے، نیکی کی لمبی عمر سے نوازے، اور کامیابیاں دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.